السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ملک میں مسلم طالبات کے ذریعے تعلیمی اداروں میں حجاب اور برقعے کے استعمال پر جاری تنازع ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ آئے دن ایسے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں جہاں کالج اور اسکول انتظامیہ کے ذریعے مسلم طالبات کے برقعے یا حجاب زیب تن کرنے کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں داخلے سے روکا جا رہا ہے۔ تازہ معاملہ اتر پردیش کے مراد آباد کا ہے، جہاں کچھ طالبات کو برقع پہننے کی وجہ سے کالج میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ میں کل منع کر رہا تھا کہ یار آپ کو الاؤ نہیں کرا جائے گا، وداؤٹ برقعے میں الاؤ کرا جائے گا۔ ہم نے منع کیا، آج منع کیا تو بولے آپ کو انٹری نہیں دیں گے، آپ برقع اتارے پھر آپ کرنے کا آپ جو بھی آپ کو۔ NDTV کی ایک رپورٹ کے مطابق مراد آباد میں ہندو کالج کی طالبات نے الزام لگایا ہے کہ ان کا کالج انہیں برقع پہن کر کالج کیمپس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا اور انہیں گیٹ پر ہی زبردستی برقع اتارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا کچھ طالبات نے برقع پہن کر کلاس میں جانے کی اجازت مانگی ہے۔ معاملہ بدھ کی دوپہر کا بتایا جا رہا ہے، جب کچھ طالبات برقع پہن کر ہندو کالج کے گیٹ پر پہنچ گئیں، لیکن انہیں گیٹ سے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی سماجوادی پارٹی طلبہ یونین کے عہدیدار بھی وہاں پہنچ گئے اور اس کے بعد طلبہ، سماجوادی چھاتر سبھا کے کارکنوں اور کالج کے پروفیسروں کے درمیان وہ تنازع شروع ہو گیا۔ وہیں کالج انتظامیہ اور پروفیسر مذکورہ معاملے سے متعلق ضابطے کا حوالہ دے رہے تھے۔ وہیں ہندو کالج میں اس ہنگامہ آرائی کا ایک ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس دوران کالج کے پروفیسر نے کہا کہ انہوں نے یہاں طلباء کے لیے ڈریس کوڈ نافذ کیا ہے اور جو بھی اس پر عمل کرنے سے انکار کرے گا اسے کالج کے احاطے میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ بتا دیں کہ کالج نے نئے ڈریس کوڈ کو 1 جنوری سے لاگو کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ جنوری 2022 میں کرناٹک میں حجاب تنازع ملک گیر سطح پر سرخیوں میں آیا تھا۔ اس کے بعد کئی BJP حکمراں ریاستوں میں اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملے تھے، جہاں مسلم طالبات کو حجاب پہننے پر انہیں نشانہ بنایا گیا تھا۔ برطانوی نشریاتی ادارہ BBC اب اپنی 2 حصوں پر مشتمل نیوز سیریز انڈیا دی مودی کوسچن کے لیے سرخیوں میں ہے اور BBC پر جانبدارانہ کوریج کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ BBC نے اپنی سیریز میں کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کی مسلم اقلیت کے درمیان تناؤ ہے اور 2002 کے فسادات میں ان کے کردار کے دعووں کی تحقیقات کرنے کی اس میں کوشش کی گئی ہے۔ اس سیریز میں اس بات کی جانچ کرنے کی بات کہی گئی ہے کہ کیسے نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت کی مسلم آبادی کے تئیں ان کی حکومت کے رویے کے بارے میں اکثر الزامات لگتے رہے ہیں اور متنازع پالیسیوں کا ایک سلسلہ نافذ کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کریں گے کہ 2019 کے انتخابات جیتنے کے بعد PM مودی نے مسلمانوں پر مظالم بڑھانے کے لیے کتنے فیصلے لیے، جس میں کشمیر سے آرٹیکل 370 کی منسوخی اور شہریت ترمیمی قانون وغیرہ بھی شامل ہے۔ وہیں اب BBC کو اپنی سیریز پر تنقیدوں کا سامنا ہے۔ ہندوستان کے کئی صارفین نے BBC کو اپنے ملک کے حالات پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا ہے۔ وہیں پرشانت بھوشن، جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ویڈیو ٹویٹ کر لکھا کہ اسے جلدی دیکھ لیجئے اس سے قبل کہ اسے YouTube سے ہٹا دیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ BBC کی PM مودی پر بنی ڈاکیومنٹری ہے جو خاص طور پر 2002 میں گجرات میں نسلی تطہیر میں ان کے کردار پر ہے۔ وہی معروف صحافی عارفہ خانم شیروانی نے لکھا کہ BBC کی دستاویزی فلم میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کی حکومت کی خفیہ انکوائری میں مودی کو 2002 کے گجرات فسادات کا براہ راست ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ وہیں TMC رہنما ڈیریک اوبرائن نے بھی ٹویٹ کر کے اسی طرح لکھا ہے کہ جلدی سے اسے دیکھ لیجئے یا پھر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اس سے قبل کہ یہ YouTube سے ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ پریس انفارمیشن بیورو PIB کی فیکٹ چیکنگ اکائی کے ذریعے فرضی مانے جانے والی کسی بھی خبر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سمیت تمام پلیٹ فارم سے ہٹانا پڑے گا۔ الیکٹرانکس اور IT کی وزارت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی رول 2021 کے ترمیم شدہ مسودے میں اب یہ بات کہی ہے۔ تاہم انڈین ایکسپریس کے مطابق اس تجویز کا دائرہ اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ تجویز کی زبان یہ بھی بتاتی ہے کہ مستقبل میں صرف PIB کی فیکٹ چیکنگ اکائی ہی نہیں بلکہ دیگر مجاز ادارے بھی ہو سکتے ہیں جو خبروں کو فرضی قرار دے سکتے ہیں۔ اس تجویز نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا ہے، نہ صرف اس لیے کہ حکومت اس پر حتمی فیصلہ کرے گی کہ کیا فرضی ہے اور کیا نہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ PIB کا فیکٹ چیکنگ یونٹ جو 2019 میں قائم کیا گیا تھا اور جو حکومت اور اس کے منصوبوں سے متعلق خبروں کی تصدیق کرتا ہے، اس پر اصل حقائق پر توجہ دیے بغیر حکومت کے ترجمان کے طور پر کام کرنے کا بھی الزام ہے۔
مئی 2020 میں نیوز لانڈری نے کئی ایسے واقعات پر روشنی بھی ڈالی ہے جہاں PIB کا فیکٹ چیکنگ یونٹ اصل میں حقائق کی طرف نہیں تھا بلکہ سرکاری لائن پر چل رہا تھا۔ حقائق کی جانچ کرنے والی ویب سائٹ آلٹ نیوز کے بانی پرتیک سنہا نے کہا کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ PIB کن خبروں کی جانچ پڑتال کا فیصلہ کرتا ہے اور کن کو نظر انداز کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ صرف PIB فیکٹ چیکنگ اکائی ہی یہ طے کرے گی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، یہ بتاتا ہے کہ صرف حکومت کے خلاف غلط معلومات کو اس میں سے ہٹایا جائے گا اور دیگر تمام غلط معلومات کو آن لائن رہنے دیا جائے گا۔ وہیں ایڈیٹر گلڈ نے بھی اس اقدام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مواد سے نمٹنے کے لیے پہلے سے ہی متعدد قوانین موجود ہیں۔ یہ نیا طریقہ کار بنیادی طور پر آزاد پریس کو دبانے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم حکومت پر جائز تنقید کو بھی روک دے گی اور پریس کی جانب سے حکومتوں کے احتساب کرنے کی صلاحیت پر منفی اثرات بھی مرتب کرے گی، جو کہ جمہوریت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس پر اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ اس طرح کی بات اب کہی جا رہی ہے۔ وہ مہاراشٹر کے رائے گڑھ میں جمعرات کی صبح شدید سڑک حادثے سے کوہرام مچ گیا ہے۔ ریپولی میں آج صبح گوا ممبئی شاہراہ پر ٹرک اور ایکو کار میں ٹکر ہو گئی اور اس حادثے میں 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جان گنوانے والوں میں 3 خواتین اور ایک بچی بھی شامل ہے۔ حادثے کے دوران ایک لڑکا بھی زخمی ہوا ہے۔ وہیں حادثے کے بعد موقع پر کوہرام مچ گیا اور اس کے بعد پولیس و انتظامیہ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور راحت رسانی کا کام وہاں شروع کیا گیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ وہیں مہلوکین کی لاشوں کو پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا ہے۔ ناظرین، ہم بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ جنگ زدہ ملک یمن میں لوگ حالیہ کچھ دنوں سے صحت سے متعلق ایک جعلی مہلک دوا کے استعمال سے پریشان ہیں، بلکہ یہ دوا یمنی بچوں کے لیے وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں طبی ذرائع نے بتایا کہ حوثی ملیشیا کے زیر نگی متعدد فارمیسیوں میں اور ہسپتالوں میں منشیات کا ایک نیا انجیکشن پھیل گیا ہے۔ یہ انجیکشن حاملہ خواتین اور نومولود بچوں کو لگایا جاتا ہے اور ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ اور تجزیے سے انکشاف ہوا ہے کہ یہ جعلی انجیکشن ایک ڈیکسا میتھاسون انجیکشن ہے اور یہ الرجی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا حاملہ خواتین کو دی جانے والی اینٹی ڈی انجیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یمن میں ہائی میڈیسن اتھارٹی نے یمنی فارماسیوٹیکل مارکیٹ سے تمام جعلی انجیکشن واپس لینے کے لیے ایک سرکولر بھی جاری کیا ہے اور ہندوستان میں تیار کردہ مصنوعات کو استعمال نہ کرنے کو بھی کہا ہے۔ اس انجیکشن کو کسی صورت استعمال کرنے سے باز رہنے کو کہا گیا ہے کیونکہ اس میں ملاوٹ ہے۔ یہ غیر رجسٹرڈ اور بغیر لائسنس کے فروخت ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں بھی کہی جا رہی ہیں۔ وہ انتباہ کے باوجود صنعاء اور حوثی کنٹرول والے علاقوں میں انجیکشن اب بھی وسیع پیمانے پر دستیاب ہے۔ وہیں صنعاء میں صحت کے حکام کے ذریعے جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار جو کہ حوثیوں کے زیر کنٹرول ہیں، اس نے انکشاف کیا ہے کہ روزانہ 80 سے زیادہ نومولودوں کی وہاں موت ہو رہی ہے اور 183 ماہوں کو ان پراسرار اموات کے پیچھے اصل وجوہات کی وضاحت کے بغیر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم جسنڈا آرڈن نے اگلے ماہ عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی اجلاس کے دوران جسنڈا آرڈن نے بتایا کہ بطور وزیراعظم میرا 6واں سال شروع ہو رہا ہے اور ان تمام برسوں میں نے بھرپور طریقے سے اپنا فرض نبھایا ہے۔ جسنڈا آرڈن کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنا ایک بڑی ذمہ داری ہے اور اب میں سمجھتی ہوں کہ اب مجھ میں اتنی توانائی باقی نہیں ہے کہ وزیراعظم کے منصب کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ واضح ہے کہ جسنڈا آرڈن کو دنیا کی سب سے کم عمر خاتون حکمران کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ جسنڈا 2017 میں 37 سال کی عمر میں وزیراعظم منتخب ہوئی تھی اور اس کے بعد سے انہوں نے کئی معاملوں میں وہ سرخیوں میں رہی تھی۔ وہی جسنڈا آرڈن کے اس فیصلے کی اب ہندوستان میں بھی ستائش کی جا رہی ہے اور کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے جمعرات کو نیوزی لینڈ کی وزیراعظم کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی سیاست کو بھی ان جیسے فیصلہ لینے والوں کی ضرورت ہے۔ وہیں سعودی عرب نے یمن اور فلسطین سے متعلق موقف واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن میں جنگ بندی کو بحال کیا جائے اور مسئلہ فلسطین کو حل کیا جائے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بدھ کو ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے ایک مباحثے میں کہا کہ یمن میں گزشتہ برس کی جنگ بندی کو بحال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یمن پر پیش رفت ہو رہی ہے لیکن ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ بندی کو مستقل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ تنازعات صرف سیاسی تصفیے اور مذاکرات کے ذریعے حل سے
ختم ہو سکتا ہے۔ وہیں شہزادہ فیصل بن فرحان نے فلسطینی بحران کا ذکر کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ نئی اسرائیلی حکومت یہ دیکھے گی کہ مسئلے کے حل کے لیے فلسطینیوں سے سنجیدگی سے بات چیت کرنا ان کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیلی حکومت کچھ ایسے اشارے بھیج رہی ہے جو اس کے لیے شاید سازگار نہ ہوں، لیکن امید ہے کہ اسرائیلی حکومت فلسطینی عوام اور خطے کے وسیع تر مفادات میں تنازع کے حل کے لیے کام کرے گی۔ وہیں روس نے سونامی بنا کر پورا ملک تباہ کرنے والا ایک ہتھیار بنا دیا ہے۔ روس نے بحری بم یا ٹارپیڈو پوسائیڈن تیار کر لیا ہے جو فائر ہونے کے بعد سونامی پیدا کر کے پورے شہر کو، پورے ملک کو سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس نے یہ بم نیٹو ممالک کے خلاف کارروائی کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر روسی آبدوز ایسے 6 جوہری ٹارپیڈوز لے جا سکتی ہے اور یہ بحری بم بڑے ساحلی شہروں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پوسائیڈن نئی قسم کا اسٹریٹجک جوہری ہتھیار ہے جو کم سے کم آواز پیدا کرتا ہے اور آسانی سے رخ تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ وہیں اپریل 2019 میں روس نے اس کا تجربہ کیا تھا، وہ امریکہ نے اس بم کو قیامت کے دن کی مشین قرار دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔